وائٹ ہاؤس کے نزدیک افغان باشندے کی جانب سے نیشنل گارڈز کے اہلکاروں پر فائرنگ کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے سخت اقدامات کا سلسلہ جاری ہے اور اب امریکی حکام نے پناہ گزینوں سے متعلق تمام فیصلے روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یو ایس سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز کے سربراہ جوزف ایڈلو نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک ہم ہر اجنبی کی جانچ پڑتال اور مکمل اسکریننگ نہیں کر لیتے۔ یہ اعلان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تیسری دنیا کے تمام ممالک سے امریکہ منتقلی کو مستقل طور پر روکنے کے اعلان کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا ہے۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق یو ایس سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز کے افسران کو ہدایت دی گئی ہیں کہ وہ پناہ کی درخواستوں کو منظور یا رد کرنے سے متعلق حتمی فیصلے سے گریز کریں۔ افسران سے کہا گیا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کی درخواستوں کا جائزہ لینے کا سلسلہ جاری رکھیں لیکن فیصلہ سنانے کے مرحلے پر رک جائیں۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ تیسری دنیا کے تمام ممالک سے لوگوں کی امریکہ نقل مکانی کے سلسلے کو مستقل طور پر روک دیں گے۔ جمعرات کو ٹروتھ سوشل پر سلسلہ وار پیغامات میں امریکی صدر نے اگرچہ اس پابندی کے نفاذ کے طریقہ کار اور ٹائم لائن کا کوئی ذکر نہیں کیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام کا مقصد امریکی نظام کی مکمل بحالی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ضروری ہے کیونکہ بے قابو نقل مکانی نے امریکی معاشرے کو کمزور کیا ہے اور اس کے وسائل پر دباؤ ڈالا ہے، اور جب تک نظام مستحکم نہیں ہوتا ان ممالک سے آنے والے کسی نئے تارکین وطن کو داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ان ممالک سے امریکہ میں آنے والی تمام امیگریشن کو مستقل طور پر روک دیں گے جنہیں وہ تیسری دنیا کے ممالک قرار دیتے ہیں۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب واشنگٹن ڈی سی میں فائرنگ کا نشانہ بننے والی نیشنل گارڈ کی ایک اہلکار ہلاک ہو گئی ہیں۔ مبینہ حملہ آور ایک افغان شہری ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے امریکی امیگریشن پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان پالیسیوں نے بہت سے امریکیوں کی ترقی اور معیار زندگی کو متاثر کیا ہے۔ بدھ کے روز ہونے والی اس فائرنگ کے بعد امریکہ نے افغان شہریوں کی تمام امیگریشن درخواستوں کی پروسیسنگ معطل کر دی ہے تاکہ سیکیورٹی اور ویٹنگ پروٹوکول کا دوبارہ جائزہ لیا جا سکے۔